اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ 9 چوتھا ربع آیت 17 سے 40 دہرائی کی جائے گی۔ آیت 17 سے اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ ہم غزوہ بدر کے حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں سورہ انفال میں، تو غزوہ بدر میں جنگ کے دن کافروں کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ اور ایک موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت بھر کر ان کی طرف پھینکی اور اس ریت سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ریئلائز کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وہ ریت اور کنکر نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام کام جتنے بھی ہیں وہ اللہ ہی کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کو، ان کا کافروں کو قتل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت کی مٹھی بھر کر پھینک دینا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے منسوب کر کے مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ آزمائش تو تھی تم پر، مومنوں پر آزمائش تو تھی یہ، لیکن کیونکہ تم آزمائش پر پورا اترے، تم نے بھی حامی بھری اس جنگ میں سامنے آنے کی، لڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انعام تمہیں عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دین کا غلبہ مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ اس دین کو اور حق کو ثابت کرنا ہی چاہتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش بھی تھی۔ اور یہ ایک ایسی آزمائش تھی، بعض آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوتی ہیں جو بندوں ہی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انہی کے جوہر کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ آزمائش بھی ایسی ہی آزمائش تھی۔ اور اے مومنوں، تم اس آزمائش میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کافروں کی تمام تدبیروں کو ناکام کر دیا، کافر کو کمزور کر دیا، اور یہ فیصلہ، فتح کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا۔ حالانکہ کفار اور ابو جہل کو پورا یقین تھا کہ مارکے کا دن یوم الفرقان ثابت ہوگا، اور وہ اس دن لات، منات، عزا اور حبل سے دعا کرنے کے بجائے ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں تو کل اسے کچل کر رکھ دے۔ اور اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ابو جہل کی دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اس قدر یقین تھا کہ یہ فیصلہ ہے یہ ہمارے ہی حق میں ہوگا، یعنی کافروں کے حق میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو دین کا غلبہ مطلوب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیریں ناکام کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو ہم بھی تمہاری طرف مہربانی کریں گے، لیکن اگر تم واپس پلٹ گئے، تم نے دوبارہ وہی کام کیا، تو پھر چاہے تمہاری جماعت کی کثرت ہو اور تمہارے پاس بہت ساز و سامان ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ہی ساتھ دے گا۔ اور یہ چیزیں سب اللہ تعالیٰ ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں، ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس نہیں تم سب نے قتل کیا انہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، قَتَلَهُمْ، قتل کیا انہیں، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، یعنی مٹی، اِذ جب، رمیتا آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، رما وہ پھینکی، وَلِيُبْلِيَ، اور تاکہ وہ عطا کرے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسنا اچھا انعام، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے، ذالکم یہ بات، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر، ان تستفتحوا، اگر تم سب فیصلہ چاہو، فقد تو یقیناً جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، الفتح فتح، وَإِنْ، اور اگر تنتہوا تم سب باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ، تو وہ بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ تَعُودُوا، اور اگر تم سب دوبارہ ایسا کرو گے، نعود تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی، عنکم تمہاری، فئتکم تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ کثرت، اور اگرچہ بہت زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔
سوال دیکھتے ہیں یہاں سے، جنگ میں کافروں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس اقدام کا ذکر ہے آیت 17 میں؟ تو اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اس کا جواب ہمیں یہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کی طرف پھینکی، یہ اس اقدام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 23 تک اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ایسے مومنین سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے معاملے میں حیل و حجت سے کام لیا، بحث مباحثے سے کام لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 23 تک اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ایسے مومنین سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے معاملے میں حیل و حجت سے کام لیا، بحث مباحثے سے کام لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے صحابہ سے جنگ کے بارے میں، آمادگی کے بارے میں بات کی، مشاورت کی، تو چند ایک صحابہ ایسے تھے، چند ایک مومنین ایسے تھے جنہوں نے فوری طور پر لبیک نہ کہا، فوری طور پر اطاعت نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایون اس چیز کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا کہ اے ایمان والو، جب تم سن رہے تھے نبی کی بات، اور نبی اپنے پاس سے تو وہ بات نہیں کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کی بات کر رہا تھا، تو اللہ کی بات سن کر، نبی کی بات سن کر تم نے فوری اطاعت کیوں نہ کی؟ حالانکہ تم بات سن رہے تھے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، تو تم ویسے کیوں ہو گئے ایسے لوگوں کی طرح جو کہتے تو ہیں ہم نے سن لیا لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ صرف اپنے ان ظاہری کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اور دل کے کان سے نہیں سن رہے ہوتے۔ تم تو اشرف المخلوق ہو اور تم تو مومن ہو، اور تمہارا رویہ کسی بات کے سن لینے میں وہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی جانور کا سا ہوتا ہے جس کے کان ہوتے ہیں اور اس میں کوئی آواز کی لہریں ٹکراتی ہیں اور بس ٹکرا کر چلی جاتی ہیں، اس کے دل پر کسی بھی طرح سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم مومن ہوتے ہوئے تم نے ان آواز کی لہروں کو بس اپنے کانوں سے ٹکرا کر اور جانے دیا، تم نے ان کو اپنے دل میں آنے ہی نہیں دیا، تمہارے دل میں کوئی ایسی بھلائی اللہ کو نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ کی وہی بات جو نبی کے منہ سے نکلی اور اس بات نے تمہارے دل پر کوئی اثر نہ چھوڑا۔ اب وہی بات تمام مومنین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طرح سے مخاطب کیا، تو ایسا کیا ہوا کہ چند مومنین تو فوری طور پر انہوں نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، اور چند نے اس میں حیل و حجت سے کام لیا، اس میں کچھ بحث مباحثہ کیا۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ جنہوں نے حیل و حجت سے کام لیا ان کے اپنے ہی دلوں میں کوئی بھلائی نہ تھی، ورنہ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کے دلوں کی بھلائی کو دیکھتا اور ان کے دلوں میں کوئی بھلائی کو پاتا اور پھر انہیں وہ بات نہ سنوا دیتا جس سے ان کے دل پر اثر ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں تو کوئی بھلائی تھی ہی نہیں، اور اگر پھر سنوا بھی دیتا تمہیں وہی بات، تو اللہ کو معلوم تھا کہ تم تو منہ پھیر جانے والے ہو، تم تو اعراض کر جانے والے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ تم سب منہ موڑو، عنہ، اس سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سب سن رہے ہو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا وہم لا یسمعون، ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے، ان بے شک شر الدواب، جانوروں میں سے بدترین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم، وہ بہرے گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یعقلون، جو نہیں وہ سب سمجھتے، ولو، اور اگر، علم اللہ، اللہ جانتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لا سمعہم، تو ضرور سنوا دیتا انہیں، ولو اسمعہم، اور اگر وہ سنواتا انہیں، لتولوا، ضرور سب منہ پھیر جاتے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے۔ سوال دیکھتے ہیں، آیت 20 سے سوال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس قسم کے مومنین سے مخاطب ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مومنین کی وہ کیٹیگری ہے جن کو مفسرین بعض مفسرین منافقین کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حیل و حجت سے کام لیا، بحث مباحثے سے کام لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر فوری اطاعت نہیں کی۔ پھر آیت 23 سے ہم دیکھتے ہیں کیا سوال ہے کہ ایسے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس نام سے مخاطب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین جانور کہا، جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم سن لینے کے بعد اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدترین جانور قرار دیتے ہیں۔ آیت 24 اور 25 کو دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مومنو، تم اللہ اور اس کے رسول کی وہ دعوت جو وہ دیں، اور وہ دعوت جس میں اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اس کو مانو، اس کو قبول کرو۔ اب اگر غور کیا جائے تو وہ کون سی دعوت ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول مومنین کو بلا رہے ہیں؟ وہ دعوت اسلام کی ہے، وہ دعوت قرآن کی ہے، اور یہاں ان خاص آیات میں دیکھیں تو وہ دعوت جہاد کی ہے۔ اللہ کی پکار آیات کی صورت میں مومنین کے سامنے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار احادیث کی صورت میں مومنین کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار جو آیات اور احادیث کی صورت میں، اس قرآن کی صورت میں، اس دین اسلام کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، اور ان خاص آیات میں جہاد کی صورت میں وہ پکار تمہارے سامنے ہے۔ تو جب بھی وہ تمہیں اس کے لیے پکاریں تو تم اس پکار پر لبیک کہو۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب نہیں دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہوگا، تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے اور ان پر مہر لگ جائے گی، پھر کوئی ہدایت کی بات اس کے اندر نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تم سے مان لینے کی صلاحیت ہی چھین لیں گے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ کے رسول اور اللہ کی پکار کا جواب نہیں دو گے تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو کچھ مفسرین نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ابھی خیال تمہارے دل سے اٹھتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ تم ان آیات پر یا اس اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر تمہارے دل میں کیا خیال اٹھا اور تم اس پکار پر کیا جواب دو گے۔ تو جو بھی خیال تمہارے دل میں آتا ہے وہ خیال تک بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے دل کی اصلاح اور پھر اس اصلاح کی روشنی میں عمل، اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ جیسے ہی پکار ہمارے سامنے آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں اس پر فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے مشاورت کی تو ان میں جو منافقین تھے انہیں یقیناً اپنی زندگی کی فکر ہوئی کہ اس طرح تو ہم مارے جائیں گے، اور انہیں اپنے گھر بار کی فکر ہوئی، اپنے مال اسباب کی فکر ہوئی، اور یہ سب تمام شیطانی وسوسے جو ان کے اندر آئے، تو اس آیت میں ان تمام چیزوں کو سمو دیا گیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اس طرح اگر تمہاری زندگی چلی جاتی ہے، تو جب جنگ کے لیے پکارا جاتا ہے تمہیں اور تمہاری زندگی چلی جاتی ہے تو یہ زندگی اصل میں جاتی نہیں، تمہیں تو ابدی زندگی بخش دی جائے گی اور تمہیں تو اس کا شعور ہی نہیں اس زندگی کا، اور یہ یہاں پر شہادت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور جو شیطانی وسوسے تمہارے دل میں آ رہے ہیں، اللہ تو اس قدر واسع علیم ہے، اس قدر وسیع ہے اس کا علم کہ وہ تو ان تمام وسوسوں سے پل بھر میں اس کو آگاہی ہو جاتی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، تمہیں کس چیز کی فکر ہو رہی ہے، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، جو کہ سب تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ آیت 25 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تنبیہ کی کہ فتنہ صرف بد لوگوں پر نہیں آئے گا یا ایسے لوگوں پر نہیں آئے گا جو گنہگار ہیں، جو ظالم ہیں، بلکہ فتنہ اور آزمائش نیک اور بد سب پر آئے گا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے فرائض کو پورا کرتے رہو، بلکہ اگر کوئی فرض جو تم پر فرض تھا اور وہ تم نے نہ پورا کیا، وہ نہ ادا کیا، تو وہ بھی گناہ ہے۔ تو دین کی نصرت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن یہ تمام تر لگانا بھی تمہارا فرض تھا۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا بھی تمہارا فرض تھا۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ خود نیک ہو جاؤ، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرو۔ تو اگر تم خود صرف نیک ہو جاتے ہو اور یہ سمجھ کر کہ بس میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں فتنے اور آزمائش سے بچا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خود نیکی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے خود کو اس کا ذمہ دار قرار دینا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ ادروائز تم فتنے اور آزمائش سے نہیں بچ سکو گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، استجیبوا تم سب بات مانو، للہ وللرسول اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ دعوت دے تمہیں، لما یحییکم اس کی جو زندگی بخشتی ہے تمہیں، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء بندے کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل، وانہ اور یہ یقینی بات ہے کہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، واتقوا اور تم سب ڈرو، فتنۃ اس فتنے سے، لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا صرف الذین ان لوگوں کو، جن ظلموا جن سب نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصۃ خاص طور پر، وعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 24 سے سوال ہے کہ کیا چیز مومنین کو زندگی بخشتی ہے؟ تو بہت سی چیزوں کا ذکر ہوا۔ مومنین کے لیے زندگی بخشنے والی چیز جہاد ہے، دین اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے، یعنی یہ آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہی لما یحییکم اس میں شامل ہیں۔ پھر اسی آیت میں ایک اور سوال ہے کہ کیا چیز بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے؟ تو اس کا بھی مختلف پہلو ہیں اس کے جواب کی، کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، جب انسان اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیتا، مثبت جواب نہیں دیتا، تو اللہ خود آڑ بن جاتا ہے، قانون خداوندی حائل ہو جاتا ہے، اور ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے، اور ہدایت دل میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو اس کا یہ بھی جواب ہے، اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو بھی وسوسے، شیطانی وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں، اللہ اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو جان لیتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، وہ پکار کا جواب کیا دینا چاہتا ہے، یا کیا دے رہا ہے، یا کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح آیت 25 سے سوال ہے کہ کیا فتنہ صرف ظالمین یا ظلم کرنے والوں پر آئے گا؟ تو اس کا کیا جواب ہے کہ فتنہ صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا، یا آزمائش صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا یا جو گنہگار ہوں گے، بلکہ نیک و بد سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ جو نیک لوگ تھے، جو اپنے تئیں خود کو نیک سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے عبادات تو کی، انہوں نے سب اچھے کام کیے، لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا، جو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنے کا جو اب ایک بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، اس کو نہیں نبھایا اور اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، تو اس طرح نیک و بد جو ہے وہ سب اس آزمائش، اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے۔ اور پھر آیت 26 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تم مکہ میں تھے اور بہت کم تھے تعداد میں، اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں تم اچک نہ لیے جاؤ، یعنی اکثریت تمہارے حقوق نہ سلب کر لے، تمہیں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر تمہیں مغلوب نہ کر دے، تمہیں ایکسپلائٹ نہ کرے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں
مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے کر تمہاری مدد کی، تمہیں قوت بخشی، تمہیں ایک راستہ دکھایا، تمہیں ایک جائے پناہ دکھائی، اور تمہارے رزق کا، پاکیزہ رزق کا وہاں پر انتظام کیا تاکہ تم وہاں اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو، تو وہ وقت بھی یاد کرو، اور اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نصرت اور اپنی تائید عطا کی تھی۔ تو اے مومنو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، کسی بھی طرح کی خیانت، جیسے کہ جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے مشاورت کی، تو تمہارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں، یہ خیالات کہ اللہ کے نبی سے کی اطاعت سے پیچھے ہٹنے کے خیالات، یہ بھی خیانت ہے، تو ایسی کسی بھی خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اور کسی بھی طرح کی امانتوں میں خیانت مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہاں پر امانت جس چیز کو کہا گیا، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو اپنی روح پھونکی ہے وہ بھی مراد ہے، تو وہ روح بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو دین کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، شریعت کی صورت میں جو امانتیں ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد دلا رہے ہیں اور انہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ امانتوں میں خیانت مت کرو، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت آزمائش ہیں، یہ تمہارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، اور تمہیں جنگ سے روکنے والی یہی چیزیں ہیں کہ ہم کیوں اپنے مال اور اولاد کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اجر ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو گے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو، اذ انتم، جب تم قلیل، بہت تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم سب ڈرتے تھے، ان یتخطفکم، کہ اچک نہ لیے جائیں تمہیں، الناس، اچک نہ لے جائیں تمہیں، الناس، لوگ، فآواکم، تو اس نے جگہ دی تمہیں، وأیدکم، اور قوت دی تمہیں، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تم سب شکر کرو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، سب ایمان لائے ہو، لا تخونوا، مت تم سب خیانت کرو، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، وعلموا، اور تم سب جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، ایک آزمائش ہیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ سوالات یہاں سے دیکھتے ہیں، آیت 26 سے 28 تک۔ کون زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا؟ تو مکہ کے جو مسلمان جو ابتدائی طور پر جب اسلام لے کر آئے تو کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، ان کے مالی حالات بھی جو مسلمان جو ابتدائی طور پر جب اسلام لے کر آئے تو کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، ان کے مالی حالات بھی بہتر نہیں تھے، تو وہ کمزور تھے نہیں، لیکن وہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ پھر ایک سوال ہے کہ مکہ کے مسلمان کس خوف کا شکار رہتے تھے؟ انہیں یہ خوف تھا، کیا الفاظ استعمال ہوئے کہ تم سب ڈرتے تھے کہ اچک نہ لیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اکثریت سے خوف تھا کہ وہ اکثریت تمہیں تمہارے حقوق کا استحصال نہ کرے، تمہیں معاشرتی مذہبی طور پر مزید کمزور نہ کرے، ایکسپلائٹ نہ کرے، تو یہ مختلف خوف تھے جن کا شکار رہتے تھے مسلمان۔ مکہ کے مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ مدینہ کی طرف ان کا ایک راستہ، انہیں ہجرت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف ایک جائے پناہ دے دی اور اپنی مدد کے ساتھ انہیں وہاں پہنچایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کی طرف جو پہنچا کر ایک ان کی مدد کی تاکہ وہ وہاں پہ پاکیزہ رزق حاصل کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ آئی 27 کا عمومی حکم کیا ہے؟ آئی 27 میں ذکر ہوا ہے امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا، اس کا حکم دیا گیا ہے مومنین کو۔ تو آج کے حالات میں اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا چیز امانت کہلائے گی،
تو اگر کسی شخص کی کوئی بھی ذمہ داری ہے تو وہ اس کے پاس امانت ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ جاب کرتا ہے کوئی شخص یا نہیں بھی کرتا، اگر ایک خاتون خانہ بھی ہیں تو اس کے گھر کے جو افراد ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر وہ ان تمام ذمہ داریوں کا خیال رکھ رہی ہیں تو وہ اپنی امانت کو ہی لوٹا رہی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جاب میں ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، تو جو بھی عہدے ہیں ان کے یا جو اس ادارے کی پالیسیز ہیں، یہ سب امانتیں ہوتی ہیں۔ عہدوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا، جو کمپنی کے یا آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو پالیسیز ہیں، یہ امانتیں ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ خیانت ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں، اسی طرح جنگی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جنگ کے اندر کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی، یہ سب بھی پالیسیز جو ہیں یہ راز رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ تمام امانتیں جو ہیں ان کو عمومی حکم کے درجے میں لیا جا سکتا ہے۔ امانت کے ساتھ مال اور اولاد کا بطور آزمائش کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جیسے آیت 28 میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ آزمائش ہیں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ امانتوں کا ذکر بھی ساتھ کیا اور ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر کمزور ہے اور اپنی مال اور اولاد اس کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ تو یہاں پر خاص پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے انہیں یہ فکر لاحق تھا کہ اگر ہم جنگ میں کام آ گئے، اگر ہماری جان چلی گئی تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا، اور ہماری فیملیز کا کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ انہیں مال بھی عزیز تھا، تو اور وہ اس مال کو اپنی اولاد کے لیے رکھنا چاہتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی مال اور اولاد جو ہیں وہ عزیز ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سب کے بدلے میں جو زندگی تمہیں حاصل ہوگی وہ ابدی ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ غزوہ بدر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ایسا دن جو فرق کر دینے والا ہے۔ کس میں فرق کر دینے والا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے۔ فرقان ایک کسوٹی ہے جو نیکی اور بدی کے فرق کی کسوٹی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت 29 میں انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مومنو، تمہیں بھی یہ کسوٹی، یہ فرق کی صلاحیت تمہارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، اور تقویٰ دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان بچ کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈر کر، پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ پرہیزگاری کی ایک کیفیت ہے۔ تو تقویٰ اگر اختیار کرو گے اے مومنو، تو تمہیں نہ صرف میں وہ فرقان عطا کر دوں گا، بلکہ میں اتنے بڑے فضل والا ہوں کہ میں تمہاری برائیاں بھی تم سے دور کر دوں گا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، بنا دے گا تمہارے لیے کسوٹی، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی تقوی اختیار کر لینے سے تمہیں کیا کیا حاصل ہوگا؟ وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے اندر نیکی اور بدی کا فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور یہی ایک اہم چیز ہے۔ ورنہ اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو وہ ساری زندگی اعمال کو نیک اعمال سمجھ کر کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ نیک اعمال نہیں ہوتے۔ یہ تقوی ہی کی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کا ایسا قرب عطا کر دیتی ہے کہ وہ
نیک اعمال کو ہی نیک سمجھتا ہے اور بد اعمال کو غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ تمہیں تبھی مل سکتی ہے جب تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ تم سے تمہاری پہلے سے کی ہوئی برائیاں وہ دور کر کے اور تمہیں بخش دے گا۔ سوال ہے آیت 29 سے کہ تقوی اختیار کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہوگا؟ تو انسان کو فرقان حاصل ہوگا، اس کی برائیاں دور کر دی جائیں گی اور وہ بخش دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، وہی خیر الماکرین ہے، وہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں تھے اور جو تمہارے دشمن تھے وہ تمہارے خلاف پلاننگ کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو ان کے پاس ڈفرینٹ آپشنز تھے کہ وہ یا تو آپ کو گرفتار کر لیں، یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو اس شہر سے نکال دیں۔ اور پھر دار الندوہ میں ایک باہم مشاورت ہوئی قریش کے سرداروں کی، اور اس مشاورت میں مختلف آپشنز پر غور کرنے کے بعد ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح سے کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا۔ اگر ہم تمام قبیلوں کا ایک ایک فرد اس قتل میں اس کی شمولیت رکھیں تو خون بہا سے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو تمام قبیلوں کے مختلف افراد جو تھے وہ انہوں نے محاصرہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ، ان کی پوری تیاری مکمل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ تدبیر ناکام کرنی تھی، ان کی تدبیر کو غلط ثابت کرنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر وہاں سے نکل آئے، اور ان کی یہ تدبیر بنی بنائی تدبیر بگڑ گئی، ناکام ہو گئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس بات کی وجہ سے وہ سب آپ کے اتنے دشمن تھے، وہ ذاتی طور پر ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی دشمنی کس بات کی وجہ سے تھی؟ وہ کلام جو آپ ان کو سناتے تھے، اس کلام میں جو احکامات تھے، وہ کلام ہی ان کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور اس کلام کے خلاف وہ زہر اگلتے تھے۔ تو اس کلام کے بارے میں وہ اپنی کوئی کوشش جو تھے وہ رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے کہ اس کلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو سکے ہم کریں، تاکہ لوگ اس کلام سے متاثر نہ ہو سکیں، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ اس کلام کی تاثیر اتنی تھی کہ وہ اس کلام سے متاثر ہوتے تھے۔ تو پھر انہی میں ایک نضر بن حارث سے منسوب ایک یہ کال ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں یہ کون سا ایسا مشکل کلام ہے، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کلام میں ایسی خاص بات ہے ہی کیا، اس میں تو تورات اور انجیل کے قصے کہانیاں ہیں، پہلوں کے افسانے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ، اور جب یمکروا تدبیریں، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ سب قید کر لیں آپ کو، او یقتلوک یا وہ سب قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا وہ سب نکال دیں آپ کو، ویمکرون اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، ویمکر اللہ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو کہتے ہیں قد یقیناً، سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو یقیناً ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس کی مثل، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر اساطیر الاولین سب پہلے لوگوں کے افسانے۔ سوالات دیکھتے ہیں۔ آیت 30 میں کس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو دار الندوہ میں جو قریش کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور مختلف قبیلوں کے افراد کو اس منصوبے میں شامل کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی، یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ منکرین حق کی کیا تدبیر تھی اور اللہ کی کیا تدبیر تھی؟ تو منکرین حق کی تدبیر تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تھی، اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ آپ کو صحیح سلامت وہاں سے واپس نکال لیا۔ آیت 31 کس کی طرف منسوب ہے؟ آیت 31 نضر بن حارث سے منسوب ہے۔
آیت 32 سے 34 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت بھی یاد کروا رہے ہیں جب قریش اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ کلام سچ ہے، اگر یہ قرآن سچ ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اصل میں قریش کے لیے اب عوام کو روکنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ کس طرح روکیں ان عوام کو کہ یہ ایمان نہ لے آئیں، اور اس قرآن سے کسی طرح بدظن کرنے کے لیے، کسی طرح اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ اس حد تک آ گئے کہ اپنے لیے بد دعا کرنے لگے، اپنے لیے عذاب کی دعا کرنے لگے، اور اس ہیلے سے لوگوں کو قرآن سے اور کلام سے روکنا چاہتے تھے۔ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اے نبی آپ کو یہ وقت تو یاد ہے کہ جب قریش مکہ اس طرح کر رہے تھے اور وہ کلام کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے اور اپنے لیے عذاب کی دعا کر رہے تھے، لیکن میں کیسے ان پر عذاب کر دیتا جب کہ ان میں آپ موجود تھے۔ اور پھر ایک یہ بھی وجہ تھی کہ انہی میں سادہ لوگ مشرکین بھی موجود تھے، سادہ لوگ عوام بھی موجود تھے جو دین ابراہیمی کو مانتے تھے اور کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، چاہے برہنہ طواف ہی صحیح لیکن طواف کرتے تھے، تلبیہ بھی کہتے تھے، غفرانک ربک غفرانہ بھی کہتے تھے، رب کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کو امن دینے والی دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ ان پر عذاب کیوں نہ آیا، ان کو اللہ نے امن میں کیوں رکھا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، اور دوسرا ان کے استغفار کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے تھے، انہوں نے اس مسجد الحرام کا راستہ روک رکھا تھا اور خود کو یہ کعبہ کا متولی کہتے تھے، خدمت گار کہتے تھے، حالانکہ یہ متقی نہیں تھے۔ کعبہ کے حقیقی متولی تو وہی ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ اور یہ مشرکین تو وہ ہیں جن کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں، یہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور اسی طرح سے اپنی عبادت کو سر انجام دیتے۔ تو اب چکھو یہ عذاب جو تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا اس مال کا جو یہ کفار اسلام کے راستے کے خلاف خرچ کرتے ہیں، اس راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جس طرح یہ خاص صورت جو ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں جو 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں جو جنگ ہوئی اور اس جنگ میں 900 اونٹ، 1000 آدمی، اور یہ اتنی بڑی جو فوج تشکیل دی گئی تھی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، تو یہ جو شیطانی مجاہد تھے ان سب کے اوپر جو مال خرچ ہوا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف یہیں پر بس نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی 3 ہجری میں جیسے احد کی جنگ، پھر خندق، پھر خیبر، پھر حنین، تو ابھی تو اور بہت سی جنگیں باقی ہیں، تو ان سب جنگوں میں ان کا مال ابھی اور خرچ ہوگا، یہ اور مال خرچ کریں گے۔ لیکن کفر کا جو مال خرچ ہوتا ہے اسلام کے خلاف، اس کا کچھ بھی انجام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب مغلوب کر دیے جاتے ہیں جو یہ مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس سوائے ملال کے، سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اور ان کو اللہ جہنم میں اکٹھے کر دے گا۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ خبیث کو طیب سے پاک کر دے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 ہی کیٹیگریز ہمیں بتائی ہیں، خبیث اور طیب، اور جب ان کو جہنم رسید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ان خبیث لوگوں کی کہ ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ جہنم رسید کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ پائل اپ کر کے ایک دوسرے کے اوپر تہ لگا کے ان کا ڈھیر بنا کر، بالکل ایسے ہی جیسے کوڑا کرکٹ کا ایک ڈھیر بنا کے اسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، بالکل ان کا ایک ڈھیر بنا کر ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما، اور نہیں کہاں نہ ہوتی صلاتہم، ان کی نماز، ان دل بیت، بیت اللہ کے پاس، اللہ مکاءً، سوائے سیٹیاں، و تصدیہ، اور تالیاں بجانے کے، فذوقوا، پس
तुम सब चखो अल अज़ाबा अज़ाब को, बिमा उस वजह से जो कुन तुम थे तुम तकफुरून तुम सब कुफ्र करते। इन्ना लज़ीना बेशक वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, यूनफ़िक़ून वो सब खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, लियसुद्दू ताकि वो सब रोकें, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, फ़सयूनफ़िक़ूनहा पसंद करीब वो सब खर्च करेंगे इन्हें, सुम्मा फिर तकून होगी अलैहिम उन पर हसरतन हसरत, सुम्मा फिर युग़लबून वो सब मग़लूब कर दिए जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून जहन्नुम की तरफ वो सब इकट्ठे किए जाएंगे। लियमीज़ अल्लाहु ताकि अलग अलग कर दे अल्लाह, अल ख़बीसा मिनत तय्यिब नापाक को पाक से, व यजअला और वो कर दे अल ख़बीसा नापाक को, बादहु उसके बाज़ को, अला बादिन बाज़ पर, फ़यरकुमहु फिर वो ढेर बना दे उसे, जमीअन इकट्ठा, वफ़यजअलहु फिर वो डाल दे उसे फ़ी जहन्नम जहन्नुम में, उलाइका हुमुल ख़ासिरून वही लोग खसारा पाने वाले हैं। सवाल है कि मुनकरीन हक़ की इबादत का क्या तरीक़ा था। मुनकरीन हक़ बैतुल्लाह के पास सीटियाँ बजाते और तालियाँ बजाते और यही उनकी इबादत का तरीक़ा था। आयत 36 में किस माल के ख़र्च करने का ज़िक्र है? वो माल जो कुफ़ार अपनी जंगों में मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के रास्ते के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। सवाल है कि अल्लाह के रास्ते के ख़िलाफ़ ख़र्च किए हुए माल का क्या अंजाम होता है? उस माल का कोई अंजाम नहीं होता, क्योंकि ये माल जिस दीन को गालिब करने के लिए, जिस दीन को मग़लूब करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो उस दीन को मग़लूब नहीं कर पाते बल्कि ख़ुद पसपा होकर रह जाते हैं, और वो माल उनके लिए ख़ुद हसरत और मलाल का बाइस बन जाता है। सवाल है कि नापाक लोगों का क्या अंजाम बताया गया? नापाक लोगों को अल्लाह ताला एक के ऊपर एक ढेर बनाकर इकट्ठा करके जहन्नुम रसीद कर देंगे। अल्लाह ताला पैगाम देते हैं कि अगर काफिर गुनाहों से बाज आ जाएं, तौबा कर लें तो इनके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, लेकिन अगर ये गुनाहों पर पलट जाएं तो फिर मुफसिद को सज़ा देना अल्लाह ताला का हक़ है। और पिछलों की दास्तानों से इनको सबक हासिल करना चाहिए। कौमों के साथ क्या हुआ, क्या अज़ाब उन पर आए, ये सब कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। और फिर अल्लाह ताला ये भी बताते हैं कि जंग करने की क्या मकासद हैं, जंग क्यों करनी है और इसका मकसद क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग करो मुशरिकीन मक्का से उस वक्त तक जब तक कि फ़ितना ख़त्म ना हो। उस वक्त के पर्सपेक्टिव में इस तरह इरशाद हो रहा है, जिससे हमें अमूमी तौर पर हमारे लिए क्या दर्स है कि जंग के मकसद ना सिर्फ ये कि फ़ितने का ख़ात्मा बल्कि अल्लाह के दीन का गलबा। तो उस वक्त तक जंग करो जब तक कि दो मकासद हासिल ना हो जाएं, फ़ितना यानी शिर्क का ख़ात्मा ना हो जाए और अल्लाह के दीन का गलबा ना हो जाए, दीन सारे का सारा अल्लाह का ना हो जाए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग अमन से मुंह मोड़ जाएं और फ़ितना बर्पा करते ही रहें तो फिर तुम जान लो कि अल्लाह दीन की मदद करके रहेगा और अल्लाह नेमुल मौला व नेमुन नसीर है। इरशाद होता है, कुल आप कह दीजिए लिल्लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन अगर यंतहू वो सब बाज आ जाएं, युग़फ़र तो बख्श दिया जाएगा लहुम उनको, मा जो क़द यकीनन सलफ़ा गुज़र चुका है, व इन और अगर याऊदू वो सब दोबारा ऐसा करेंगे, फ़क़द तो यकीनन मादत गुज़र चुका सुन्नतुल अव्वलीन पहले लोगों का तरीक़ा, वक़ातिलूहुम और तुम सब लड़ो उनसे, हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना न रहे फ़ितनतुन कोई फ़ितना शिर्क, व यकूना और हो जाए अद्दीनु दीन कुल्लुहु वो सब लिल्लाहि अल्लाह का, फ़इन इंतहू फिर अगर वो सब बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह बिमा उसको जो यामलूना वो सब अमल कर रहे हैं बसीर खूब देखने वाला है। व इन तवल्लऊ और अगर वो सब मुँह मोड़ लें, फ़अलमू तो तुम सब जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला मौलाकुम तुम्हारा कारसाज है, निअमल मौला व निअमन नसीर बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मददगार है। सवाल है कि कुफ्र के रवैये से बाज़ आने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो बाज़ आ जाएं कुफ्र के रवैये से तो उनके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। फिर सवाल ये है कि कुफ्र के रवैये पर वापस आने वालों के लिए क्या वईद है।
تو ان کے لیے وعید یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ واپس آ گئے اپنے کفریہ رویے پر تو پھر وہ جان لیں کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے رویے پر ہو چکا، یعنی عذاب ان پر آیا۔ قتال کے بارے میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب لڑو، اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی دین کا غلبہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو یہ حکم ہے قتال کے بارے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔